بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والدین ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو میرا 5 سالہ بھائی سموسے بیچنے لگا۔ جو پیسے لاتا اس سے میں اپنی پڑھائی کرنے لگی تو چچا چچی بھائی سے کہتے تم خود پڑھو، بہن کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بھائی ان کی کوئی بات کا جواب نہ دیتا۔ یوں میں ایک دن یونیورسٹی پہنچ گئی اور بھائی مزدوری کر کے مجھے پڑھانے لگا اور میں اسکالرشپ پر امریکہ چلی گئی۔ وہاں شادی کر لی اور پیسہ آنے کے بعد بھائی کو بھول گئی۔ کافی سال گزر گئے تو ایک دن میں اپنے ڈاکومنٹس لینے پاکستان آئی۔ جب گھر گئی تو میری روح کانپ گئی۔ آپی، آپ کو فیس کے لیے مزید کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ فہد نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس پر تھکن واضح تھی۔ وہ پسینے میں مکمل بھیگا ہوا تھا۔ وہ ابھی دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تھا اور مجھ سے میری فیس کا پوچھ رہا تھا۔ 3000 مزید چاہیے، میں نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور کہنے لگا میں پرسوں تک آپ کو 3000 بھی کر کے دے دوں گا۔ مجھے اپنے بھائی پر بے حد پیار آیا تھا۔ بس ایک بار میری پڑھائی ختم ہو جائے اور میری کہیں جاب لگ جائے، پھر میں اپنے بھائی کو ایسے تھکنے نہیں دوں گی۔ میں نے دل میں سوچا۔ میں نے فہد کو کھانا دیا۔ وہ کھانا کھا کر ایک بار پھر سے کام پر چلا گیا، مگر راستے میں چچا نے روک لیا۔ فہد بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ دوپہر کا وقت تھا، کچھ دیر آرام کر لیتے۔ نہیں چچا جان، اس وقت اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، بچوں کا کافی زیادہ رش لگ جاتا ہے، میری اچھی کمائی ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ ہی کی فیس میں 3000 روپے کم ہے، مجھے جیسے تیسے کر کے وہ 3000 روپے اکٹھے کرنے ہیں۔ فہد نے کہا تو چچا نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں دروازے کے درمیان کھڑی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگے فہد بیٹا خود پڑھائی کرو، کیا بہن کی پڑھائی پر پیسہ لگا رہے ہو؟ بیٹیاں تو ویسے بھی پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک دن رخصت ہو کر چلی جاتی ہیں۔ دیکھ لینا کل کو جب تمہاری بہن پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے گی تو تمہیں پوچھے گی بھی نہیں، اپنے گھر بار میں کھو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے خود پڑھائی کرو، جتنی محنت کرتے ہو آرام سے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لو گے، اور سبق کی فکر نہ کرو، ہم کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں گے، سارے خاندان والے مل جل کر یہ ذمہ داری اٹھا لیں گے، وہ ہم سب کی بیٹی ہے۔ نہیں چچا، میں پڑھوں یا میری آپی پڑھے ایک ہی بات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ابو کے بعد انہیں کسی چیز کی کمی کا احساس ہو۔ ابو نے انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانے کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب میں پورا کروں گا، فہد نے جواب دیا اور کام کے لیے چلا گیا، جبکہ چچا نے افسردہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے حالات شروع سے ایسے نہیں تھے، بلکہ امی ابو کی وفات کے بعد ایسے ہو گئے تھے۔ ابو سرکاری محکمے میں معمولی سے کلرک تھے، مگر ہمارے گھر کا نظم بہت اچھے سے چلتا تھا، کیونکہ امی جان بھی سلائی کیا کرتی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی پڑھ رہے تھے، دونوں ہی پڑھ لکھ کر زندگی میں کوئی اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے تھے، جس میں ہمیں ابا اور امی کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ مگر جب امی ابو دونوں کا انتقال ہو گیا تو ہمارے ہاتھ خالی رہ گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچا، ہمیں تو کھانے کے لالے تک پڑ گئے تھے۔ تب فہد نے اپنا اسکول چھوڑ دیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ میں بھی کالج کی پڑھائی چھوڑ کر چپ چاپ گھر بیٹھ گئی تھی اور کوشش کرنے لگی کہ کہیں سے سلائی کا کورس وغیرہ کر لوں اور گھر میں امی کی طرح سلائی کرنا شروع کر دوں، تاکہ گھر کا خرچ اچھے سے چل سکے اور فہد کے کندھوں کا بوجھ کم ہو۔ مگر فہد کہنے لگا آپا، آپ کو پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دیں، اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور کالج چھوڑتے ہوئے نہ جانے میرے دل کو کیا ہو رہا تھا۔ فہد کی بات سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی تھی اور میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ فہد کہنے لگا میں سموسے اور چاٹ وغیرہ بیچا کروں گا، اس سے جو بھی پیسے اکٹھے ہوں گے ہم آدھے گھر کے خرچ کے لیے رکھا کریں گے اور آدھے آپ کی پڑھائی کے لیے۔ بھلے ہمارے پاس پیسے خرچ کے پیسے ختم ہو جائیں، لیکن آپ کی پڑھائی والے پیسوں کو ہم ہاتھ نہیں لگایا کریں گے۔ اس طرح وہ محنت مزدوری کرنے لگا اور میں پڑھائی کرنے لگی۔
میں پڑھائی میں شروع سے اچھی تھی، اس لیے اچھے نمبر لے کر پاس ہوتی گئی اور یونیورسٹی پہنچ گئی، جہاں پر مجھے اسکالرشپ ملی اور اب میں امریکہ جا کر پڑھ سکتی تھی، اپنے سارے خواب پورے کر سکتی تھی۔ امی کا کچھ زیور پڑا ہوا تھا، ایسے مشکل وقت میں وہ کام آیا اور وہ زیور بیچ کر فہد نے مجھے باہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت وہ 17 سال کا تھا، لیکن اس قدر سنجیدہ ہو گیا تھا کہ 27 سال کا لگتا تھا۔ اسے ہر وقت یہی فکر ستاتی رہتی کہ کس کس چیز میں بچت کی جا سکتی ہے اور اس خرچ کو میری پڑھائی کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے اس پر ڈھیروں پیار آتا تھا اور کبھی کبھی اپنے حالات کا سوچ کر دکھ بھی ہوتا تھا۔ کاش میں اپنے بھائی کی کچھ مدد کر سکتی، لیکن اب بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ جیسے ہی میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتی، میں اپنے بھائی کے کندھوں سے سارا بوجھ اتار دیتی۔ بہرحال روتے دھوتے میں نے پاکستان چھوڑ دیا اور امریکہ چلی آئی۔ یہاں آ کر میں نے خوب محنت کی اور اپنی پڑھائی مکمل کی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے نوکری کی تلاش جاری رکھی۔ پہلے بھی میں مختلف جگہوں پر جاب ڈھونڈتی رہی، لیکن سوائے ویٹرز کے مجھے کوئی نوکری نہیں مل سکی تھی اور اس سے میرا خرچ مشکل سے نکلتا تھا۔ کئی دن تو مجھے بھوکا رہنا پڑتا۔ پھر ایک دن میری قسمت نے میرا ساتھ دیا اور مجھے نوکری مل گئی۔ جیسے ہی نوکری ملی، میری زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو گئیں۔ میری سیلری کافی زیادہ اچھی تھی، میں اپنا خرچ آرام سے چلانے کے ساتھ ساتھ بچت بھی کر سکتی تھی۔ میری کالج کے ایک لڑکے سے مجھے محبت ہو گئی جو میرے ساتھ ویٹر کی جاب کیا کرتا تھا اور اکثر میرے کام میں میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن شادی سے پہلے ہم چاہتے تھے کہ دونوں اپنی زندگی میں مستحکم ہو جائیں۔ اس نے بھی میرے ساتھ ہی نوکری کی تلاش شروع کی تھی جو مجھ سے 1 مہینے بعد ختم ہوئی۔ اس کی نوکری مجھ سے بھی اچھی لگی، اس لیے ہم نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا اور شادی کے بعد وہیں زندگی گزارنے لگے۔ میں نئی خوشیوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ فہد کا خیال ہی نہیں رہا۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بھائی ہے میرا، جس نے مجھے پڑھانے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ اپنی عمر کا بھی خیال نہیں رکھا تھا اور 11 سال کی عمر سے چاٹ سموسے بیچنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میرے نام کر دی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ ذہین تھا اور اسے مجھ سے بھی زیادہ پڑھنے کا شوق تھا۔ میں سب کچھ بھول گئی اور خود غرض ہو کر صرف اپنے اور اپنے شوہر عمار کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں اور عمار ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا اور عمار کی جاب بہتر ہونے لگی، اسے پروموشنز ملنے لگی۔ ایک دن عمار نے کہا، اگر تم چاہو تو نوکری چھوڑ دو، کیونکہ اب میں تمہارے خرچے اٹھا سکتا ہوں۔ میں خوش ہوئی، لیکن میں نے اپنی مرضی سے جاب جاری رکھی۔ عمار اپنی بہن بھائیوں سے فون پر گھنٹوں باتیں کیا کرتا اور ان کے لیے تحفے بھیجتا اور ان کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا۔ عمار کی طرف دیکھ کر بھی کبھی دل میں یہ جذبہ نہیں آیا کہ میں فہد سے بات کروں یا اس کی فرمائشوں کے بارے میں پوچھوں۔ چچا چچی بھی فہد کو سمجھاتے تھے کہ مجھے پڑھانے کی بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، مگر اس نے کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا تھا اور میں اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ کبھی فہد کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ عمار بے حد خوش تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ صبا، اب تم جاب چھوڑ دو اور صرف ہمارے بیٹے کا گھر میں خیال رکھو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن میں نے جاب پھر بھی نہیں چھوڑی۔ بیٹے آریان کی دیکھ بھال کے لیے میں نے نینی رکھ لی تھی۔ اب کئی سال امریکہ میں گزر چکے تھے اور میرا بیٹا اسکول جانے لگا تھا۔ عمار کئی بار پاکستان گیا اور مجھے بھی چلنے کی دعوت دیتا، لیکن امریکہ اور اس کی سہولتیں چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ پاکستان کے حالات کا سوچتے ہی دل گھٹن کا شکار ہوتا تھا، کیونکہ وہاں میں نے کئی سال غربت دیکھی تھی، اس لیے ہر بار صاف انکار کر دیتی کہ اگر تمہیں پاکستان جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ عمار حیران ہوتا اور پوچھتا کہ کیا تمہارے گھر والے نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی اور رشتہ دار جن سے تمہارا ملنے کو دل کرتا ہو، جن کی تمہیں یاد آتی ہو؟ میں نفی میں سر ہلا دیتی اور کہتی، نہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں کسی کی خاطر امریکہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہاں کا ماحول اور میرے بچے کے لیے خطرات بھی ذہن میں آتے تھے۔ عمار میرے بچپن پر ہنس کر کہتا، پہلی بار میں نے ایسی ماں دیکھی
جو اپنے بچے کے لیے اپنا گھر بار تک چھوڑ دے، اپنے سارے رشتوں کو بھول جائے۔ اگر ہم آریان کو باہر کا تجربہ نہ دیں گے تو وہ صرف گھر میں ہی محدود رہ جائے گا۔ اسے باہر نکلنے دو تاکہ وہ دنیا کو دیکھ سکے۔ مگر میں الٹا عمار سے لڑنے لگتی کہ ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے اور تم اسے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے کی بات کر رہے ہو۔ ہم دونوں ہی اسے سنبھال لیں گے۔ عمار چپ ہو جاتا اور اکیلا پاکستان چلا جاتا، کیونکہ تھوڑے عرصے بعد ہی وہ اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو یاد کر کے اداس ہو جایا کرتا تھا۔ کئی سالوں بعد مجھے اپنے کچھ ضروری ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑی۔ میرے بیٹے کو ڈاکومنٹس ادھورے تھے اور میرے بھی کچھ ڈاکومنٹس مکمل نہیں تھے۔ مجھے وہ ڈاکومنٹ میرے آبائی گھر سے ہی مل سکتے تھے، اور کتنے ہی سالوں سے میں نے فہد اور چچا چچی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، تو میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں تھا اور ان سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے مجبوراً میں پاکستان چلے آئی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمار نے کوشش کی تھی میرے ساتھ آنے کی، لیکن اس سے چھٹی نہیں مل سکی، کیونکہ وہ 2 مہینے پہلے ہی پاکستان میں چکر لگا کر گیا تھا اور تقریباً 1 مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی میں حیران رہ گئی، کیونکہ ہر چیز بدل چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کچے مکان اب بڑی اور پکی دکانوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ گھر بڑے اور پکے ہو چکے تھے، پرانے لوگوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے اور کوئی شناسا چہرہ بھی نہ ملا۔ میں اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھی ادھر ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی گھر کی گلی میں داخل ہوئی، وہ لمحات یاد آ گئے جو ماں باپ کے ساتھ گزارے تھے۔ کچھ خوشی کے تھے اور کچھ دکھ کے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ پرانے محلے میں واپس آ کر میں پھر سے پرانی صبا بن گئی تھی۔ امریکہ میں رہتے ہوئے جو شخصیت میں نے بنا رکھی تھی، وہ کچھ لمحوں کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ اب میں امریکہ کی میم صاحب نہیں، بلکہ اپنے محلے کی صبا تھی۔ میرے آبائی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ تھوڑا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی کہ میرا گھر کیسا تھا، لیکن مکمل طور پر نقشہ میرے ذہن میں نہ آ سکا۔ البتہ اتنا یاد تھا کہ کچی دیواروں کی جگہ پکی دیواریں تھیں، اور وہ صحن جہاں پر پھول پودے لگے ہوئے تھے وہاں پر اب سنگ مرمر کا فرش بچھا ہوا تھا۔ بہرحال میں گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی تو آگے نظر پڑتی ہی میری جیسے روح ہل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر گر پڑا ہو۔ کہیں نہ کہیں میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہتا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے اپنا پورا بچپن میرے لیے قربان کیا تھا، اپنی زندگی کے خوبصورت دن ضائع کیے۔ وہ دن جب اسے آگے بڑھنا تھا اور اپنے لیے کچھ کرنا تھا، وہ سب اس نے میرے لیے محنت کرتے ہوئے گزار دیے۔ لیکن میں نے کبھی بھی ان خیالات کو زیادہ بڑھنے نہیں دیا۔ لیکن آج جب اپنے ابا کے گھر میں داخل ہوئی تو جیسے ہر دیوار مجھے آئینہ دکھا رہی تھی۔ میں تڑپ کر رہ گئی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخی۔ پرانی یادوں کی گونج میرے ذہن میں ایسی گونج رہی تھی جیسے کسی خالی برتن میں پتھر ڈال کر اسے ہلایا جائے اور اس سے ایسی گونجدار آواز پیدا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی ٹانگوں پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی، سامنے ایک ننھا سا بچہ تھا جو میری ٹانگوں سے چمٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک کہنے لگا، پھوپھو آپ آئی ہیں؟ واہ بابا، بابا دیکھیں، آپ ہمیشہ کہتے تھے نا پھوپھو ایک دن ضرور آئیں گی، اور پھوپھو آ گئیں۔ وہ اندر کی طرف بھاگ گیا۔ جب میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئی، اندر تو باہر سے بھی زیادہ شان و شوکت ٹپک رہی تھی۔ ہر چیز قیمتی تھی اور چاروں طرف سے گھر کے لوگوں کی دولت واضح ہو رہی تھی۔ میں آگے بڑھی تو ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی کو صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لب ہلے اور مجھے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی فہد تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور فہد کے گلے لگ گئی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور بار بار فہد سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو فہد، مجھے معاف کر دو۔ میں نے لوٹنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ میں تمہیں بھول گئی، میں اپنے بھائی کو بھول گئی۔ میں کتنی خود غرض بہن ہوں۔ کاش اپنی خوشیوں میں کھونے سے پہلے میں نے ایک بار تمہارے بارے میں سوچا ہوتا، تمہاری قربانیوں کے بارے میں سوچا ہوتا کہ تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دو فہد۔ میں بار بار رو رہی تھی اور ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ فہد نے میرے سر پر تھپکی دی اور کہا، پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
اور اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن بھی ہوں۔ البتہ آپ کا رابطہ نہ کرنا میرا دل دکھا گیا۔ میں کتنا عرصہ آپ کے لیے پریشان رہا۔ پھر اپنے ایک دوست کے بھائی سے آپ کے بارے میں پتہ کروایا۔ وہ بھی امریکہ میں تھا اور اتفاق سے آپ کے گھر سے 3-4 گلیاں دور رہتا تھا۔ اس نے آپ کو ڈھونڈا اور آپ کے بارے میں تمام معلومات مجھے دیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ آپ نے شادی کر لی ہے اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں۔ پہلے میں آپ کے لیے پریشان ہوتا تھا کہ کہیں میری بہن پر کوئی حادثہ نہ گزر جائے، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ نہ جانے ایسی کیا مجبوری تھی کہ میری بہن مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، مگر جب میں نے سنا کہ آپ خود مختار ہو چکی ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہیں اور شادی بھی کر لی، تب میں نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ ہمیشہ آپ کی خوشیوں کے لیے دعا مانگی اور اپنی زندگی میں اپنے لیے راستے بنانے لگا۔ چچا کی باتوں کا مجھے دیر سے ہی صحیح مگر احساس ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ مجھے سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، مگر آپ کے بارے میں سوچ کر بھی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ آپ میری بہن تھیں، آپ کا مجھ پر حق تھا اور میں نے وہ حق ادا کر دیا۔ فہد، میں ایک بار پھر رو پڑی تھی اور اس کا نام لیا۔ فہد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بیٹھ جائیے۔ پھر ملازمہ کو میرے لیے ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ ملازمہ فوراً ٹھنڈا پانی لے آئی۔ اتنے میں کمرے سے ایک خوبصورت سی لڑکی باہر آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو فہد کہنے لگا، یہ میری بیوی مومنہ ہے، ہمارے چچا کی بیٹی ہے۔ چچا نے مومنہ کی شادی میرے ساتھ اس وقت کی جب میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر مومنہ کے آنے سے میری قسمت کھل گئی۔ مومنہ بہت صابر اور شاکر عورت ہے جس نے مجھے جینا سکھا دیا۔ اس نے میرے ساتھ مل کر دن رات محنت کی۔ میرا چاٹ اور سموسوں کا کاروبار جو میں ٹھیلے پر کرتا تھا، ایک چھوٹی سی دکان میں منتقل ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں 3 بہترین ہوٹلوں کا مالک بن گیا۔ ہمارے ہوٹلوں میں صرف چاٹ سموسے ہی نہیں بیچے جاتے، وہ اتنے مشہور ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی کھانا بنانے کا سوچا ہی نہیں۔ مومنہ کی میری زندگی میں آنے کی یہ برکت ہے کہ آج میں نہ صرف دولت مند ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ فہد کے اچھے حالات کے بارے میں سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی، وہیں بے پناہ شرمندگی نے بھی گھیر لیا۔ کاش میں نے اپنے بھائی کی خبر رکھی ہوتی۔ ہر انسان کو اللہ اس کے نصیب کے مطابق دیتا ہے۔ نہ جانے میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے حصے کا رزق مجھے اپنے بھائی کو دینا پڑے گا۔ حالانکہ بھائی نے بھی تو مجھے اپنی کمائی دی تھی، لیکن مجھے اسے کچھ دینا تو میرا دل تنگ پڑ گیا تھا۔ اپنے بھائی سے محبت کے معاملے میں میں بہت کم ظرف ثابت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ جو باہر پھپھو کہہ رہا کر میری ٹانگوں سے چمٹا تھا، دوبارہ آ کے مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہاری پھپھو ہوں؟ تب وہ بچہ کہنے لگا پاپا ہمیشہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی پھپھو بہت پیاری ہیں اور میں آپ پر گیا ہوں۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی میری پھپھو ہیں اور میں فوراً آپ سے لپٹ گیا۔ دیکھیں نا میں کتنا ہوشیار ہوں، آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ آپ میری پھپھو ہیں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے بول رہا تھا اور مجھے اس میں فہد کا بچپن نظر آ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا اور ایک بار پھر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کچھ دن وہیں پاکستان میں قیام کیا، فہد کے پاس رہی، اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور بار بار اسے معافی مانگتی رہی۔ فہد نے میرا دل بڑا کیا اور کہا کہ میں نے کبھی آپ کے لیے اپنے دل میں کوئی گلہ نہیں رکھا۔ میں نے جب بھی آپ پر خرچ کیا تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ مجھے اس کا بدلہ دیں گی۔ میرے نصیب کا رزق اللہ نے مجھے دیا اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ ہاں، آپ کا رابطہ نہ کرنا مجھے تکلیف ضرور دے گیا تھا، لیکن اب آپ یہاں آ کر وہ تکلیف بھی دور کر چکی ہیں۔ کچھ دن میں نے وہاں گزارنے کے بعد اپنے کاغذات لیے اور تھوڑے دن اپنے سسرال میں رہ کر واپس امریکہ چلی آئی، مگر اب یہاں میرا دل نہیں لگتا۔ فہد کے ساتھ خون کی وہ کشش جو پہلے کہیں کھو گئی تھی ایک بار پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ اب میرا دل ہر وقت چاہتا ہے کہ میں پاکستان چلی جاؤں، اپنے بھائی کے ساتھ مزید وقت گزاروں، مگر اب گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ وہ امریکہ جس کے لیے میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا، آج وہی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور شاید یہی میری سزا ہے۔ کم ظرف انسانوں کے لیے خدا دنیا کبھی بھی جنت نہیں بناتا، اور اب یہی میری سزا ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔
مزید بھی اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔